الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلله الحمد رب السماوات رب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه جبار فقسمه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم المقام جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، محترم جناب ملک معتصم خان صاحب، کل ہند سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، عزیز و محترم بھائی جناب ضمیر الدین قادری صاحب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹرا، یہاں موجود محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہی پیارا منظر ہے. الحمدللہ آپ کی یہ شرکت یہ صرف اس کی بنیاد وہ دین رحمت ہے جس کا نام اسلام ہے. اسلام جس دین رحمت کو ہم اور آپ مانتے ہیں، جسے ہم نے حرز جاں بنایا ہے، جو آدم سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر نازل ہوتا رہا. تمام انبیاء کرام اسی دین کو لے کر کے تشریف لاتے رہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے ہمارے لیے. اور قربان جائیے اس نبی محترم پر جنہوں نے اس دین حنیف کے لیے اپنے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی زمین پر جد و جہد کیا، مجاہدہ کیا، کاوشیں فرمائیں، قربانیاں دیں اور دین کو قائم فرما دیا. حجۃ الوداع کا وہ غیر معمولی موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے. دین کا اتمام ہو چکا، مکمل ہو گیا دین. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انتہائی تاریخی اور غیر معمولی خطبے میں
بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں. ان بہت ساری باتوں میں ایک انتہائی غیر معمولی اور قیمتی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اب اس دین کو میرے بعد تمہیں پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اس دین کو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اصل میں اسلام میں اللہ رب العزت نے جو چاشنی رکھی ہے، جو اٹریکشن رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دین عدل و قسط لے کر کے آیا ہے، انصاف کا لمبردار ہے. یہ دین عدل کے بہت قریب انصاف ایک ایسا لفظ ہے جو ہو سکتا ہے، اس کے باوجود عدل کا پورا مفہوم اس میں ادا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے اور خود میرے لیے، اس لیے کہ میں خود بھی اس پوری گفتگو کا مخاطب ہوں، کہ ہم لوگ انتہائی خوش قسمت ہے کہ ہمارا تعلق اس دین رحمت سے ہے کہ جو من جانب اللہ ہے، جس کے ہادی و رہنما نبی آخر الزماں سید المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو عدل اور قسط اور انصاف کا لمبردار ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ دین عدل و قسط کا اور انصاف کا لمبردار ہے تو اس کے ماننے والوں میں، اس پر عمل کرنے والوں میں اس صفت کا ہونا ضروری ہے. اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے بعد جتنے خلفائے راشدین رہے ان کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیے، ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں عدل و قسط کے کہ انسانی ذہن یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جب ضرورت محسوس ہوئی تو وقت کا امیر المومنین کورٹ میں اپنی جگہ چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، قاضی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ان پر پھر مقدمہ چلا. آج جس معاشرے میں، جس سماج میں اور جس ویوستھا میں ہم لوگ رہے اور بس رہے ہیں، اس میں یہ باتیں بیونڈ دی امیجنیشن محسوس ہوتی ہے. لیکن سوچنا پڑے گا کہ کیوں یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، تصورات سے بہت دور یہ بات محسوس کیوں ہوتی ہے. لوگوں کے دماغ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو نمائندے ہیں یہاں اسلام کے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ عدل و قسط محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھے کہ ہاں صاحب اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے. ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں بھائیوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں اور جیسے چاہیں زندگی گزاریں آزادی کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا. سوچ کر تو دیکھیے کہ میری ذات کے ساتھ اور آپ کی ذاتوں کے ساتھ کس رحمت والے انسان کا نام جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نمائندے ہم لوگ. لیکن چونکہ ہماری زندگیاں آپ کی سیرت کا پرتو نہیں ہے، آپ کی سیرت کے وہ بہت سارے غیر معمولی اخلاق کریمانہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں کتاب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کتابی باتیں ہیں.
تو یہ حالات جس کا تذکرہ ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر عروج نے کیا ہے، یہ حالات کوئی اچانک پیدا ہو گئے ایسے نہیں ہے، بلکہ باطل نے بڑی پلاننگ کی ہے، بہت محنت کیا اس کے اوپر میں. پچھلے 100 سال سے زائد وقت گزر گیا جب وہ اپنے منصوبے کے مطابق برابر کام کرتے رہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اقتدار میں ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے تشخص کو مٹائیں. یہ تو خام خیالی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ امت واحدہ ہے. یہ امت مسکنت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس اپنے داعیانہ کردار کو چھوڑ دیا. میں اپنے کسی کولیگ کے ساتھ پچھلے 10-15 سالوں سے آفس میں کام کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں بتایا اسے کہ صاحب تو اللہ کون ہے، ایشور کون ہے، اور اس کے طرف سے جو اوترت کتاب ہے پوتر قرآن، وہ پوتر قرآن کے اوترت ہونے کا آخر ادیشیہ کیا ہے، میں نے کبھی نہیں بتایا. میں نے کبھی ان کے اپنے خود کے نبی سے ان کا تعارف نہیں کرایا. تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف بغض اور عناد اور نفرت انہوں نے پیدا کی، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں وہ جو بغض رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو سامپردائکتا سے پریرت لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت چھوٹی ہے. آج بھی اس ملک میں ہمارے ساتھ جو بھائی رہتے ہیں، جو برادران وطن ہیں، جو خواہران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی، دلت بھائی، عیسائی بھائی، سکھ بھائی، ان میں سے اچھی خاصی تعداد ایسی ہے کہ جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ایشور کے اس پوتر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو بتائیں، سمجھائیں، پہنچائیں. جماعت اسلامی ہند نے الحمدللہ اس سلسلے میں اپنی سی کوششیں کی ہیں. آپ جان کر کے خوشی محسوس کریں گے کہ جماعت نے اب تک کے الحمدللہ 276 مراٹھی کتابوں کی تیاری کی ہے، مختلف موضوعات پر، جو بہت بنیادی قسم کے جو موضوعات ہے، اسلام کیا ہے، حدیث، سیرت، اور پھر اسی طرح سے جو کنٹمپرری ایشوز ہے، شراب کا معاملہ ہے، طلاق کا ایشو ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایشوز ہیں. 276 کتابیں مراٹھی زبان میں تیار کی ہے. اور الحمدللہ قرآن مجید جو مراٹھی ترجمہ قرآن ہے قرآن مجید کا، اس کا اب انشاءاللہ 7واں ایڈیشن اب پرنٹ ہونے والا ہے. تو دیکھیے یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے. میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے. اسی میں ہمارے لیے سربلندی موجود ہے، عافیت ہے، امن ہے، سکون ہے. واللہ یعصمک من الناس. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت ہے، بڑی غیر معمولی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کسی محاذ پر موجود تھے اور آپ کا خیمے کے باہر صحابہ اکرام وہ دے رہے تھے پہرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو ابھی مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اب اس کے بعد تمہاری محافظت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا ہے. کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک کے پہنچا دو. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فما بلغت رسالتہ. لیکن اگر تم نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ ہے لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو لوگوں کی شر سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے. بس سمجھ لیجئے کہ آج ہم جس شر میں، سراپا شر میں یہ ملک اس وقت گرفتار ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہم کو بتاتی ہے. آج بھی اگر ہم نے عزم کیا، ارادہ کیا، کوشش شروع کر دی انشاءاللہ العزیز، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ اپنے صرف نبی کے ساتھ نہیں تھا، ہم لوگوں کے لیے آج بھی قائم و دائم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.